بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ القدس کی فضاؤں میں شہر القدس کی ایک پرنور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ افق کے دامن سے جانگتی آفتاب کی روح پہلی کرنوں نے نئے نویلی شہر کے پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے شیاطین اور خودسر جنات تندہی سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک نیل گو آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگ خوبصورت پرندوں کی جرمٹ پر مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز تخت سلیمانی جلوگر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا۔ شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر تجدید کا بنیادی کام پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی کی گئی ہوگی۔ اسماعیل سدی مفسر قرآن و حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں طلب کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گنہگار توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے۔ اور پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھ، بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہو۔ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی میں القدس کہتے ہیں۔ القدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے، جس کے نام سے پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ 961 قبل مسیح میں حضرت سلیمان نے مسجد اور شہر کی تعمیر و تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں ملک بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ پھر لگ بھگ 50 سال بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، جہاں انہوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری بمطابق 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں رومیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد المالک کے دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔
1187 بمطابق 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت اس علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے پہلی صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل نے امریکہ اور یورپی ممالک کی مدد سے عربوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 5 جون 1967 کو عرب ممالک اور اسرائیل میں تیسری بار جنگ کا آغاز ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے پوری فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہودیوں کے بقول 70 میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہی کے بعد بھی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اس مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنا رکھا ہے۔